ان سے عورتوں کے کچھ مرض کامن ہوتے ہیں، سر کا درد، پنڈلیوں کی ایٹھن، کمر کا درد، ہاتھوں میں ایٹھن، یہ کامن باتیں، چلتے پھرتے کبھی کبھی چکر آ جانا کامن بات ہے۔ میاں ساری یاد کر کے بیٹھا، کہہ رہا بیٹھو ذرا، بہت بڑا سایہ لگ رہا۔ ایسے ہی کرتے یہ لوگ، ایسے ہی کیا میاں بتائیے، سنو ذرا سنو، اللہ کرے یہ خیالت کا دروازہ نکل جائے۔ ہاں کہہ رہا کہ سنو، جلدی آ گئی، اثر بہت تگڑا ہوا، 3 بار گڑیا میں سوئی لگی ہے، 3 بار گڑیا میں سوئی لگی ہے مولانا۔ کہہ رہا 3 بار لگی ہے، قریب کیا ہوا؟ کبھی سر میں درد رہتا کہ ہاں، کبھی کبھی یہاں بھی درد ہوتا ہوگا کہ ہاں، پٹھے اینٹتے ہیں کہ بالکل، ہاتھوں میں ایٹھن رہتی ہوگی، یا صحیح کہہ رہے ہو، پنڈلیاں بھی اینٹتی ہیں کہ ہاں، قلبوں میں درد رہتا، یا بالکل سچی بات ہے، کبھی کبھی چکر آ جاتا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں کرایا ہوا۔ میاں اترے گا کیسے؟ میاں کہہ رہا کوشش کروں گا، ہے بہت کرش، پہلے زندہ بکرا لا کے دے، یہ میاں کھا گا، دندنا گا، پھر یہ دن اتارے گا۔ سوچو یار، ہماری قوم کہاں ہونی چاہیے تھی، کہاں؟ کہہ رہا کہ اتار دوں گا، 1100 روپے دینے پڑیں گے۔ لے بھئیے، وہ اس سے پوچھ جو بیچارہ پورا دن تیرا شوہر مزدوری کرتا ہے اور کبھی ٹھنڈی بوتل پانی لے کے اس لیے نہیں پیتا کہ تمہیں چین کی روٹیوں کھلا سکے۔ کیا ایک مزدور کا دل نہیں کرتا کہ وہ بسلیری لے اور ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھائے؟ دل دکھتا ہے دل۔ ہم نے اسٹیشنوں پہ بوڑھے باپوں کو سوکھی روٹی کو بھگو کے کھا کے دیکھا، ہم نے اپنی ہوئی روٹیوں کو ایک مزدور باپ کو پانی میں گیلا کر کے کھا کے دیکھا ہے، اسے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں یہ کسی پریوار کا ذمہ دار شخص ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ گولی پر سیمنٹ کی گولیاں لگ کر کے ہاتھوں سے کھینچنے والے بوڑھے ہیں، پیٹ سے رومال باندھ کر کے جب گولیاں کھینچتے ہیں تب وقت کی ذمہ داریاں یاد آتی ہیں۔ میری بیٹی، میری بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے شوہر کی کمائی کی قدر کیا کرو، ان کی بھی عزت کیا کرو۔ جب یہ گھر میں آیا کرے ان کو منہ دکھاؤ کے نہ دیکھا کرو، ان کو مسکرا کے دیکھا کرو۔ تم نہیں جانتی ہو جب شوہر صبح کو گھر سے نکلتا ہے کتنی گالیاں اس کو ملی ہیں، کتنے بندے کھا کے آیا ہے، کتنے لوگوں کے تانے کھائے ہیں، کتنے لوگوں نے سلیم کیا ہے، تب جا کے یہ شام کا 250-300 روپے لے کے لوٹا ہے، لوگوں کی گالیاں ستاتی رکھی، لوگوں کے تانے ہونا رکھے، لیکن ایک خیال مجھ سے گزگزاتا رہا، کل جاؤں گا بی بی مسکرا کے دیکھے گا، ساری تھکن اتر جائے گی، لیکن ہاں اسے کیا پتا تھا یہ قسمت کا مارا جب گھر میں قدم رکھے گا بی بی کا بگڑا چہرہ دکھائی دے گا، تنخواہ سے سنائی دیں گی جیسے گھر میں قدم رکھا ہے تجھے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا راستہ دیتا ہوں، تیجے مرنے کے بعد رات ہونے سے 40 میں بہت رات ہوگا، اور تمہیں خدا کا راستہ جب شوہر تک کے آیا کرے مسکرا کے دیکھ لیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ دونوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اس کی دولت کو آگ نہ لگا، بہت محنت سے کما کے لاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے لاتا ہے، کتنی بار سورج کی دھوپ میں جلا ہے یہ، تب جا کر کے اس نے چند سکے اکٹھے کیے، اور تو نے جا کے بوگی کے چکر میں آ کے اس نے کہہ دیا کرایہ بہت تگڑا ہے، تو نے 1100 روپے یوں نکال کے دے دیے کہ تو نے دھوپ سے سونا بنایا ہو، شرم کر۔ اور ہمارے حالات دیکھو، وہ بھی کیا کہہ رہا، بتا میں کرایہ کسی دور کے نہ نام مگر بتاؤں گا نہیں۔ ہاں حضرت بتاؤں گا نہیں۔ اب وہ کہیں کچھ تو بتا دو میاں، کچھ تو بتا دو، لوگ 100 روپے اور بچے لے لو، کچھ تو بتا دو۔ کہہ رہے آج بس اتنا سمجھ لو، آنکھیں چھوٹی ہیں، تھوڑا رنگ جو ہے نا ساملا سا، ہر پریوار میں ایک نہ ایک عورت ایسی نکلی ہے کہ جاؤ ابھی خرچہ ایک آدھ میں ایک آدھ ایسی نکلی آج کری، ہائے یہ تو میری دشمن میری دورانی نکلی، لگوا دیا آگ اس نے، بولو لگی کہ نہیں؟ آگ لگ گئی۔
اور اب یہ آگ آخری سانس تک نہیں بجھنے والی ہے، نہیں بجھے گی یہ. کہہ ہائے میری نند ہے یہ. اب نند گئی ہے تو کہہ رہی بھاوا جی نکلی میری. اب پھر وہ کہہ رہی ہے میں ان کے ہاتھ کا پانی نہ پیوں، کوئی کچھ کر کے نہ دے دے، میاں نے بتایا. میں کہتا ہوں ایسے میاں کو پکڑ کے لا کے نا ڈٹ مارو. قوم تباہی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح مشورہ دیتے ہیں آپ، بالکل صحیح. ہاں بھائی. آج سے کہنا چاہتا ہوں سیدھی بات، آج سب کو تیسری چوتھی عورت کو سب کو کرو وہی ہے. ہمیں کرنے والے دکھائی نہیں دیتے، بتانے والے بہت مل جاتے. کہہ رہے آپ گڑیا میں سوئی چبہ ہوئی ہے تو تو نکال دے کہاں ہے. تین سوئیاں تو دیکھ یہ بتا دے ہے کہاں وہ سوئی ہے. کہہ رہے یہ نہیں بتاؤں گا بھائی. کنڈیشن دیکھیں ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے. کیا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا؟ نہیں، نہ پہلے یہ دکھ تھے نہ یہ ذہن تھے، نہ پہلے. آج ایک بیگھے میں کیا کونٹل گیہوں ہو رہا بھیا؟ جلدی سے بتا دو. 3.5 4. 3.5. اچھی فصل ہے تو 4 تک ہو رہا ہے کہ نہیں ہے بھیا؟ گھر کے گاؤں کی زمین کی بتا دو یار. تو 4 تک تو ہو ہی جا نا. 4 تک ہو جاتی ہے، لیکن 4 کونٹل بیگھا 15-20 بیگھے زمین والے سے پوچھو کیا حال ہے. مولانا بڑی تنگی میں چل گیا. ایک کونٹل میں، ایک بیگھے میں 4 کونٹل لے کے بھی تنگی میں. اور ایک دور وہ تھا کہ 3 بیگھے میں 1 کونٹل مشکل سے گیہوں ہوتا تھا، لیکن تنگی میں کوئی نظر نہیں آتا تھا. کیوں نہیں آتا؟ آج کیا بات ہے؟ آج 20 بیگھے کے مالک نے 80 کونٹل گیہوں گھر میں رکھا ہے، 60 کونٹل رکھا ہے، 30 کونٹل رکھا، 20 کونٹل رکھا. پھر بھی روپے ڈالے ہیں. بتا کیا کہ جانتے ہو پہلے ایک بیگھے میں مشکل سے 20-25 کلو گیہوں ہوتے تھے، لیکن برکت ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کل کی مائیں فجر میں اٹھ جاتی تھی، مصلے بچھاتی تھی، سجدے کرتی تھی، اور قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی. جیسی قرآن کی تلاوت کرتی تھوڑا سا سویرا نمودار ہوتا، پرندے دیوار پہ آتے تو کرتے رکے کہتی بسم اللہ. مہمان آ گئے تھے، قرآن بند کرتی، مسلح سمیٹتی، چند وقتی بن کے دانے پرندوں کو ڈال دیتی. وہ اپنی چوٹوں میں کنٹی کے دانے بھرتے، نسلوں کو رزق کی دعا دیتے اور 2 دانے کھا کے جاتے تھے. 7 کتے کو رزق کی دعائیں دے کے چلے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ. ہاں، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ واقعہ. کیا نام ہے سورہ واقعہ؟ ایسی سورت ہے اگر کوئی اسے پابندی سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا شروع کر دے، اللہ اتنا دے گا کہ حساب لگانا مشکل پڑ جائے گا. قرآن سے لیتے ہیں. شام کو اگر ڈاکٹر نے کہہ دی کل 10,000 چاہیے، کہہ رہے آپ فون کروں گا قاری یوسف سے 3,000 لوں گا، قاری سرفراز سے لوں گا، مولانا یوسف سے لوں گا، 11 پورے ہو گئے. لیکن آپ جانتے ہو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے پورے دن کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں. پڑھتے ہیں سورہ یاسین؟ نہیں نا. ہمیں تو قرآن دیکھے ہوئے مہینے بیت جاتے، معاف کیجیے گا. ایک گھر کے اندر نا 7 بندے تو 11 موبائل ہیں، اور 7 بندوں کے لیے قرآن ایک ہی ہے. وہ بھی نہیں کھل رہا، وہ بھی نہیں کھل رہا، اس پہ بھی دھول چڑھ گئی، اسے بھی کوئی کھولنے والا نہیں. خدا کے بندو صبح اٹھ کے قرآن کھولا کرو. قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ ہی لیا کرو. پاک صاحب ہوتے اسے چوم لیا کرو. قرآن واحد وہ کتاب ہے جسے چومنا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چومنا بھی عبادت ہے، اور سرمایہ سے لگانا بھی عبادت ہے. دیکھا کرو اٹھ کے صبح قرآن. لیکن معاف کیجیے اگر آج فجر بعد کہیں سے قرآن کی آواز آ جائے نا، کانوں میں باتیں ہوتی پھر بڑھ جائے. رات صبح قرآن کیوں پڑھا جائے؟ یہ کنڈیشن ہماری قرآن کی تلاوت کی. جنت سب کو چاہیے لیکن قرآن کسی کو نہیں. قرآن کے قریب ہو جائیے، اور اتنے قریب ہو جاؤ کہ ہماری آنکھ جب کھلے تو قرآن کو نظر جانی چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر پڑھ نہیں سکتے نا تو قرآن والوں سے محبت کرنا شروع کریں. یہ بچہ کہاں کا بھائی؟ گوپی والا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 45 کلومیٹر. ہمارے بھائی کیا نام ہے آپ کا بھیا؟
محمد سلیم صاحب ماشاءاللہ، ان کے صاحبزادے ہیں محمد سلیم. کہاں رہتے؟ مدرسے میں پڑھے. کھانا کہاں کھاتے تھے؟ بستی میں کھانا کھاتے تھے. آپ جانتے ہو، میں سمجھتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں ڈاکٹر عمر علی صاحب کون، لیکن جو بھی ہے نا بہت عقل مند ہے. جو بھی ہے بہت عقل مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی شروع کر دی ہے. ہم لوگ حساب نہیں لگا پاتے ہیں. سارے لوگوں کو برکت چاہیے، برکت سب کو چاہیے، لیکن برکت کے کام کرنے تیار نہیں ہوتے. نوجوانوں ایک بات بتا دوں، اگر چاہتے ہو اللہ کمائی میں برکت دے تو اپنی دولت قرآن والوں کو لگایا کرو. اپنی کمائی قرآن والوں پہ لگایا کرو، اس لیے کہ جو لقمہ یہ کھاتے ہیں نا، ہاتھ نہ بھی ہوتا ہے، لقمہ الگ کے نیچے جاتا ہے، دعائیں اللہ کے عرش سے جا کے کرتی ہے. بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. ہاں، بڑی برکتیں. اللہ کرے اور بچے بھی باہر کے ہیں، ہے نا بھائی؟ کتنے بچے باہر کے ہیں؟ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ. میرے سردار نگر والوں اتنے خوش نصیب ہو، 18 قرآن والے مہمان آپ کے یہاں رہتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. سردار نگر کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ماشاء اللہ سارے ہی سردار نگر کے. یقین کرو اتنے خوش نصیب. یورپ میں زلزلہ آیا. کہاں پہ؟ یورپ میں جب زلزلہ آیا ایک شہر، تو پورے کے پورے شہر تباہ ہوئے. جب شہر تباہ ہوئے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی میں ایک چھپر بھی نہیں گرا. شہر کے شہر تباہ، لیکن اس بستی میں ایک چھپر نہیں گرا. تو یہ سائنٹسٹ ہوتے مطلوب ہے، یہ مشینیں لے کے پہنچتے، لگا دی مشین، چیک کرو کیا کہ یہاں کی زمین زلزلے سے پھٹی کی. مشینیں لگا رہے ہیں، لکھ دی جو یہاں کی وہ یہیں کی، جو وہاں کا اثر وہ یہاں کا. ایک قلندر گزر کے جا رہا تھا. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زلزلے سے اثر کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا مشینیں اکھیڑ لو، تمہاری مشینیں نہیں بتائیں گی. کہا کیوں؟ کہا یہ میں بتاؤں. اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے ساری زمین کھود ڈالی، رتی گھر فرق نہیں ہے، لیکن وہاں زلزلے نے شہر تباہ کر دیے، یہاں چھپر نہ ہلا سکا. تو اس قلندر نے مسکرا کے کہا تمہیں پتا ہے یہاں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زمین پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے. اور یاد رکھیے گا میری بات، گاٹھ باندھ لو، جن بستیوں میں ترقی نہ ہوتی ان میں مدرسے بنا دو، اللہ ان بستیوں میں بے حساب رزق نازل فرما دے گا. جا کر کے چیک کر لو سارے ہے. لیکن ہم نے نہیں، ہم نے برکت قرآن سے نہیں لینی، ہمیں برکت اس بابے سے لینی ہے جو خود 10 روپے کا تعویذ بیچ لیا. نا اس سے جا کے کہہ رہے جب سے بیاہ ہوا ہے بہو سے بنی نہیں رہی، ستارے دیکھو کہہ رہے ہو. ہاں کون سے اس میں بیٹھاتے ہیں؟ راہو کہاں؟ پتہ نہیں، بولے اس پہ جو ہے نا وہ کتا بیٹھا ہوا ہے. اب تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے ستارے گردش میں ہیں. وہ جو گردش میں بتا رہا ہے اس کی خود 7 سال سے گردش میں چل رہا ہے. تو اپنے نہ ملا سکا وہ تمہارے ملاتے. سوچیں یار ذرا تھوڑا دماغ لگائیں تھوڑا سا. ہمیں جہاں سے برکت لینی چاہیے تھی وہاں سے لے نہیں پائے. یہ بیٹا قرآن والا بچہ، اللہ کرے ہر گھر میں قرآن والا پیدا ہو جائے. کہہ دو آمین. یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا سردار نگر والوں، ایک واقعہ سناؤں، مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے بات ذہن میں آ جائے. قرآن سے عشق کرو، قرآن سے عشق کرو. تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بچے آپ کے MBBS ہوں، لیکن ساتھ میں قرآن والے بھی ہونے چاہیے. ایک باپ کو نا بڑی تمنا ہوئی، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے قرآن سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بچے کو لے کے مدرسے گیا. جب بچے کو مدرسے لے کے